بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے دیکھا ہے وہ پاگل بن کر 6 بلڈرز کے پاس آیا تھا اور انہیں گولی مارنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی 7 بلڈرز کے باڈی گارڈز نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ کرونا نے غداری کی، یہاں کے راز چرا کر کہیں فرار ہو گئی۔ مہادابی کی موت سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن زوکوم کوبرا کی بغاوت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے پہلے ہی اندر سے باغی تھے، مجبوراً 7 بلڈرز کے سائے میں اب تک آرام فرما رہے تھے۔ وہ دونوں میز کے طرف آ کر بیٹھ گئیں۔ جمائلہ نے جلدی جلدی کھاتے ہوئے کہا، آپ بھی ذرا جلدی کریں، ہمیں بلڈرز کے پاس جانا ہے اور آپ کو بلڈر 1 کی موت کے سلسلے میں تعزیت کرنی ہے۔ سونیا نے لقمہ چباتے ہوئے سوچا، اب ایک ڈرامہ پلے کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ لقمہ چباتے ہوئے ایک دم سے چونک گئی، ایسی ایکٹنگ کرنے لگی جیسے ٹھسکا لگا ہو۔ جمائلہ نے فوراً ہی پانی کے گلاس آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ 2 گھونٹ پانی پی کر بولی، ابھی میرے دماغ میں کوئی آنا چاہتا تھا، لقمہ میرے حلق سے اتر رہا تھا، اس لیے ٹھسکا لگ گیا، آنے والا واپس چلا گیا ہے۔ جمائلہ نے سوچتے ہوئے کہا، کرونا آئی ہوگی۔ کرونا کیوں آئے گی؟ وہ تو یہاں سے فرار ہو چکی ہے، اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، وہ میرے پاس آ کر کیا کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کوبرا یا مہادابی میں سے کوئی آپ کے پاس آیا تھا؟ ہاں، اور کون آ سکتا ہے؟ ان دونوں میں سے ہی کوئی یہاں آنا چاہتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ چند سیکنڈ کے لیے بھی میرے دماغ میں جگہ ملے گی تو وہ میرے اندر زلزلہ پیدا کر دیں گے۔ وہ قائل ہو کر بولی، وہ دونوں واقعی باغی ہو چکے ہیں، اتنی رازداری سے ہمارے دماغوں میں سرنگ بنانا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر قابو نہیں پا سکیں گے، اگر ابھی مجھے ٹریپ کریں گے تو اندھیرا ہوتے ہی میں ان کے قابو سے نکل جاؤں گی، پھر ان کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو کسی طرح زیر اثر لانا چاہتے ہیں۔ بیٹی، تم پراسرار قوتوں کے ذریعے بہت کچھ کر لیتی ہو، کیا تم مجھ پر عمل کر کے میرے دماغ کو اس قدر مضبوط نہیں بنا سکتی کہ خیال خوانی کے ذریعے جو زلزلہ پیدا کیا جائے اس کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہو؟ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے سونیا کو دیکھنے لگی۔ اس نے پچھلی رات اس پر عمل کیا تھا اور اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا تھا، اب بھی وہ اس کے دماغ پر عمل کر کے اسے مضبوط اور زلزلہ پروف بنا سکتی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، میں آج رات آپ پر تنویمی عمل کروں گی اور آپ کے دماغ کو فولاد کی طرح مضبوط بنا دوں گی۔ سونیا نے کہا، لیکن بیٹی، ایک قباحت ہے، آپ فکر نہ کریں، رات کے وقت میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بیٹی، بن سکتا ہے، تم جس وقت مجھ پر عمل کرو اس وقت مہادابی یا کوبرا میرے دماغ میں آ کر تمہارے عمل کو ناکام بنا سکتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم اس خوش فہمی میں ہی مبتلا رہو گی کہ تم نے میرے دماغ کو بہت مضبوط بنا دیا ہے۔ ڈونٹ وری ماما، اب سے پہلے گوتم نارائن آپ پر تنویمی عمل کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے 7 بلڈرز نے کوبرا اور مہادابی کو اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر دیا تھا، آج رات بھی یہی ہوگا، ان دونوں کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دیا جائے گا تو وہ آپ کے دماغ میں نہیں آ سکیں گے، میں کامیابی سے آپ پر عمل کر سکوں گی۔ سونیا نے اطمینان کا سانس لیا، وہ جانتی تھی ہر رات جمائلہ اس پر عمل کیا کرے گی، وہ ساری عمر بھی عمل کرتی رہتی تو اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس نے یہ ڈرامہ اس لیے پلے کیا تھا کہ خاص طور پر آج مہادابی اور کوبرا کو اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کیا جائے تاکہ میں ان کے دماغوں میں پہنچ سکوں۔ وہ دونوں کھانے کے بعد بلڈر 2 کے بنگلے میں آئیں، وہاں دوسرے بلڈرز بھی موجود تھے۔ جمائلہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی، تمام بلڈرز سونیا کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ واقعی ان کی معمولہ اور تابعدار بن چکی ہے یا نہیں۔ وہ بلا کی مکار تھی، دونوں ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جمائلہ نے پوچھا، آپ بیٹھتی کیوں نہیں؟ سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا، ان بلڈرز کو باری باری دیکھنے لگی۔ ایک بلڈر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ سر جھکا کر ادب سے بولی، میں آپ سب کی تابعدار ہوں، آپ کے برابر کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ سب خوشی سے کھل گئے۔ جمائلہ نے فخریہ انداز میں کہا، آپ لوگوں نے دیکھا میری ماما کتنی اچھی ہیں، آپ انہیں بیٹھنے کا حکم دیں۔ ایک بلڈر نے کہا، میڈم آپ تابعدار ضرور ہیں لیکن ہمارے ساتھ برابر کا درجہ رکھتی ہیں، پلیز بیٹھ جائیں۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ایک بلڈر نے جمائلہ سے کہا، تمہاری موجودہ آگہی نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہے، فی الحال وہ دونوں بخیریت ہیں لیکن تمہاری آگہی ضرور درست ہوگی۔ بلڈر 3 نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ ان دونوں کی موت کس دن کس وقت واقع ہوگی؟ جمائلہ نے انکار میں سر ہلا کر کہا، اگر آگہی کے دوران میں کہیں مجھے کوئی گھڑی دکھائی دیتی اور کیلنڈر نظر آتا تو میں دن اور وقت کا حساب بھی بتا دیتی، مجھے جتنا معلوم ہوتا ہے اتنا ہی بتا دیتی ہوں۔ بلڈر 5 نے کہا، ہمارے ذہنوں میں ایک تدبیر ہے کہ ہم زوکوم کوبرا کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کریں اور مہادابی کو اپنے اعتماد میں لے کر اسے اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اس کے چور خیالات پڑھ کر ہمیں بتائے کہ اس کے اندر بغاوت پک رہی ہے یا نہیں۔
جمیلہ نے کہا جب میں نے آگے ہی میں دیکھ لیا ہے کہ وہ باغی بن چکا ہے اور وہ خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہا ہے، پھر آپ لوگوں کو مودابی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دماغ میں جا کر سچ معلوم کرے، لیکن آپ لوگوں کو وہ سچ نہ بتائے۔ اگر وہ دونوں ہی باغی ہوں گے تو ان میں بغاوت کے سلسلے میں گٹھ جوڑ ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی آپ سے سچ نہیں بولے گا۔ سونیا نے کہا اگر حکم ہو تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک نے کہا میڈم آپ تو کچھ زیادہ ہی تابعدار بن گئی ہیں، آپ کو بولنے سے کسی نے نہیں روکا ہے، جو بھی دل و دماغ میں آتا ہے آپ کھل کر ہمارے سامنے کہہ دیا کریں۔ سونیا نے کہا شکریہ، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ان دونوں کو اعصابی کمزوری میں ضرور مبتلا کریں اور گوتم نارائن کے ذریعے ان پر ترمیمی عمل کرائیں۔ جب وہ عمل کرتا رہے گا تو آپ سب چھپ کر سنتے رہیں گے۔ وہ اس کی بات سے قائل ہونے لگے۔ وہ بولی خیال خوانی کرنے والے خاموشی سے ترمیمی عمل کرتے ہیں، ہم اور آپ نہیں جان سکتے کہ ان کا عمل ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں، لیکن گوتم نارائن خیال خوانی نہیں جانتا ہے، وہ باواز بلند ترمیمی عمل کرے گا اور ہم سب چھپ کر سنتے رہیں گے۔ ایک بلڈر نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا یہ ہوئی نہ بات، عامل بلند آواز سے عمل کرتا رہے گا اور معمول بھی بلند آواز سے جواب دیتا رہے گا اور سب کچھ ہم سنتے رہیں گے، ہم سے کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا۔ دوسرے بلڈر نے کہا ہمارے مسلح گارڈ ابھی ان دونوں کے بنگلے میں جائیں گے اور انہیں گن پوائنٹ پر رکھ کر اعصابی کمزوری کی دوا کھلائیں گے یا انجیکشن لگائیں گے۔ سونیا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں نہ ہو، پہلے میں اس کے دماغ میں پہنچوں گا، تب کرونا آئے گی اور ہمیں موجودہ حالات سے آگاہ کرے گی تاکہ ان دونوں کے اعصابی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہی ہم ان پر قابو پا لیں۔ ایک بلڈر سیکیورٹی افسر کو بلا کر حکم دینا چاہتا تھا کہ پہلے مودابی اور کوبرا کو گرفتار کر لیا جائے، پھر انہیں گن پوائنٹ پر اعصابی کمزوری کا انجیکشن لگایا جائے۔ سونیا نے کہا جسٹ اے منٹ، میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا یس میڈم، آپ کا مشورہ ہمارے لیے قیمتی ہوگا، آپ ہمیشہ پہلے تولتی ہیں پھر بولتی ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان دونوں کو شام 6 بجے کے بعد اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا جائے۔ ایک نے پوچھا آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ اس لیے کہ 6 بجے کے بعد جمیلہ تبدیل ہو چکی ہوگی، پورے سرار قوتوں کی مالک بن چکی ہوگی۔ اگر ان دونوں کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی یا وہ دونوں کسی وجہ سے گوتم نارائن کے تابعدار نہیں بن سکیں گے تو ہم جمیلہ سے کام لے سکیں گے۔ یہ ان پر ترمیمی عمل کر کے ان کے اندر کا بھید باہر نکال لائے گی۔ سبھی قائل ہو گئے۔ ایک نے کہا واقعی قابل تعریف مشورہ ہے، شام 6 بجے کے بعد اگر ایک طرف سے ناکامی ہوگی تو جمیلہ کی طرف سے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ میڈم آپ کی ذہانت کا تو جواب نہیں۔ جمیلہ نے کہا اس وقت 3 بج رہے ہیں، میں رات سے جاگ رہی ہوں، اب کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ بے شک تمہیں اور میڈم کو جا کر آرام کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہوگا شام 6 بجے کے بعد ہی ہوگا۔ وہ دونوں اپنے بنگلے میں واپس آ گئیں۔ سونیا نے کہا اب آرام سے سو جاؤ، میں دوسرے بیڈ روم میں جا کر آرام کروں گی۔ جمیلہ نے سامنے اپنے بنگلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں وہاں جا کر سونا چاہتی ہوں، شام تک آنکھ کھلے گی تو اس وقت تبدیلی کا وقت ہو چکا ہوگا، مجھے اسی بنگلے کے بیڈ روم میں سونا چاہیے۔ اگر تم وہاں آرام اور اطمینان سے سو سکتی ہو تو وہیں چلی جاؤ۔ وہ سونیا کے قریب آئی، اس نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پیشانی کو چوما، پھر کہا خدا حافظ۔ وہ خدا حافظ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ سونیا دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ سامنے والے بنگلے میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے دروازے کو بند کر لیا، بیڈ پر آ کر آرام سے لیٹ گئی۔ اسے یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے پاس ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کرونا سب سے پہلے آئی۔ سونیا نے کہا میں بڑی بے چینی سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، ابھی فرات کو بلاؤ اور تم بھی میرے اندر ہی رہو، مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ کرونا نے میرے پاس آ کر کہا میں کرونا بول رہی ہوں۔ میں نے بڑی محبت سے کہا او بیٹی، تم نے ہمارے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تم مجھ سے جو انعام چاہو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ بولی مجھے مما نے بہت بڑا انعام دیا ہے، وہی انعام آپ سے چاہتی ہوں۔ انہوں نے کیا انعام دیا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، میں انہیں مما کہا کرتی ہوں، کیا آپ کو پاپا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں بیٹی، دل و جان سے کہہ سکتی ہو اور میں دل و جان سے تمہیں بیٹی کہتا ہوں۔ آؤ تمہاری مما کے پاس چلیں۔ ہم دونوں سونیا کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے خیال خوانی کی لہروں کو محسوس کر لیا۔ میں نے کہا میں کرونا کے ساتھ آیا ہوں۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں بڑی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ سوری مائی سویٹ ہارٹ، پچھلی رات سے جاگ رہا تھا، تھکن کے باعث سو گیا تھا، پھر ایک بار سوری۔ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا اب بار بار سوری کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو، میں نے کوبرا اور مودابی کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے کہ میں انہیں ختم کرتی۔ جمیلہ کو آگاہی مل چکی ہے کہ وہ دونوں مرنے والے ہیں۔ سونیا ہمیں بتانے لگی کہ جمیلہ نے آگے ہی کی اسکرین پر مودابی اور کوبرا کو کس طرح مرتے دیکھا ہے اور اب 7 بلڈرز ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ہی ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کریں گے، اس طرح ہم ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کرونا نے کہا میں نے مما کو پہلے ہی بتایا ہے کہ گوتم نارائن میرا معمول اور تابعدار بنا ہوا ہے، ہم اس کے ذریعے بھی ان 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو ٹریپ کر سکتے تھے۔ اچھا ہے کہ 7 بلڈرز خود ہی ہمارے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔
سونیا نے مجھ سے کہا، میں نے تمہیں جمالہ کی بہت سی پراسرار صلاحیتوں کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی دشمن اس کا سامنا نہ کرے اور چھپ کر رہنا چاہے تب بھی وہ اس دشمن تک پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کہا، تم اس کے خلاف بہت کچھ کر رہی ہو، پھر وہ تمہاری مخالفانہ حرکتوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ تمہیں دشمن کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس لیے کہ میں اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، یہ بات تو ہے، ہم اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اگر دشمنوں کے خلاف اسے کوئی ثبوت مل جائے تو وہ آواز یا ثبوت کے ذریعے ان تک پہنچ جاتی ہے۔ سونیا نے کہا، یہی تو میں کہنا چاہتی ہوں، پہلے سوچ رہی تھی کہ کوبرا اور مہتابی کو خود ہلاک کروں گی اور اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑوں گی۔ اب جب کہ کرونا بھی ہے اور تم بھی ہو تو تم دونوں ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو۔ ایک تو تم دونوں اس سے ہزاروں میل دور ہو، وہ کبھی معلوم نہیں کر سکے گی کہ خیال خوانی کے ذریعے انہیں جہنم میں پہنچایا گیا ہے۔ اسے جو آگہی ملی ہے اسے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مہتابی اور کوبرا کی موت کس طرح ہوئی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ سونیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، فرحات، تمہیں یہاں میرے پاس نہیں آنا چاہیے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ جمالہ رات کے وقت اپنے دشمنوں تک پہنچ جاتی ہے، تم یہاں اس ملک میں اس شہر میں رہو گے تو اس سے چھپ کر نہیں رہ سکو گے۔ کرونا نے کہا، پاپا آپ اس پہلو پر غور کریں، اسے آگہی ملتی رہتی ہے، یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے دشمنی کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ماما کس سے چھپ کر ملتی ہیں۔ اس قسم کی کوئی آگہی اسے ملے گی تو وہ ماما پر بھی شبہ کرنے لگے گی۔ سونیا نے کہا، تم سے اور بچوں سے ملنے کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، لیکن تم سے ملنے کے لیے میں تمہیں کسی بھی خطرے سے دوچار کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، میں بھی جمالہ کو ایک کمزور اور کم سن لڑکی نہیں سمجھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ رات کے وقت کیسی غضبناک اور ناقابل شکست ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی قوت سے یا ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے اسے شکست نہیں دے سکیں گے، ذہانت سے کام لے کر شاید اسے کمزور بنا سکیں یا مجبور بنا سکیں۔ یہ بات کی بات ہے، سوچنا ہی ہوگا کہ اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ میں اس پہلو پر غور کر رہا ہوں، پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے یا نہیں۔ میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ نہ ہو، تمہارے نہ آنے سے بھی کوئی فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی تم اس وقت میرے پاس ہو، بالکل قریب ہو، جب چاہو گے میرے اندر پہنچتے رہو گے۔ کرونا نے کہا، ماما میں جا رہی ہوں، میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی ذرا آرام کریں، شام 6 بجے کے بعد جمالہ تبدیل ہوگی، ادھر 2 خیال خوانی کرنے والوں کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا جائے گا، ادھر ہم اپنے طور پر کارروائی کریں گے۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی بہت کچھ ہونے والا ہے، پاپا آپ بھی ماما کو آرام کا مشورہ دیں۔ اچھا، گڈ بائے، سی یو سو فار۔ وہ چلی گئی۔ ہم دونوں کے آنے سے سونیا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا، کرونا کا مشورہ مناسب ہے، تم کم از کم 1 آدھ گھنٹے کی نیند لو، جاگنے کے بعد فریش ہو جاؤ گی، میں 1 گھنٹے کے بعد آؤں گی۔ پھر میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ میں نے پچھلے باب میں ذکر کیا تھا کہ اعلیٰ بی بی دہلی سے ممبئی تک ایک جوان مراد علی بادشاہ کے ساتھ سفر کرتی رہی تھی۔ مراد کے بارے میں بھی بہت کچھ بیان ہو چکا ہے، میں دوبارہ سونیا کے پاس جانے سے پہلے مراد کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مراد کی وجہ سے اعلیٰ بی بی آئندہ سنگین حالات سے گزرنے والی ہے۔ مجھے اور میری بیٹی علی کو یہ شبہ تھا کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے مراد کو ٹریپ کیا ہے، اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا کر رکھا ہے اور اب اس کے ذریعے علی کو ٹریپ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے شبہ تھا کہ وردان ایسا کر رہا ہے، اب وہ شبہ دور ہو چکا تھا۔ میں نے وردان کو اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا تھا کہ وہ اپنے مہا گرو دیو کی ہدایت کے مطابق انڈیا چھوڑ چکا ہے اور وہ کسی مراد علی بادشاہ کو نہیں جانتا۔ مراد علی بادشاہ پاکستان کے ایک سرحدی علاقے سوات سے آیا تھا، بہت ہی سیدھا سادہ سا جوان تھا، لیکن دہلی پہنچتے ہی اس کے اندر اچانک تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک چھوٹی سی چوری بھی نہیں کی تھی، لیکن دہلی پہنچنے کے بعد اس نے ایک عورت لاجونتی کے تعاون سے ہوٹل کے مالک کو لوٹ لیا تھا، لاکھوں روپے حاصل کیے تھے۔ بہت سے تجربے کار مجرم ہی لاکھوں روپوں کی ڈکیٹی کرتے ہیں، جبکہ وہ تو بالکل اناڑی تھا۔ علی نے اس سے پوچھا تھا، جب تم اتنے سیدھے سادے بھولے والے ہو تو تم نے اتنی بڑی ڈکیٹی کیسے کی؟ اس نے بے بسی سے ہاتھ ہلا کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا۔ مراد کے اندر دوسری مضحکہ خیز تبدیلی ہی آئی تھی کہ وہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی محبت کرنے اس کے قریب جاتا تو اس کے اندر زرانہ پن پیدا ہو جاتا تھا اور وہ ہٹا کٹا جوان مرد ہو کر عورتوں کی طرح مٹک مٹک کر باتیں کرنے لگتا تھا۔ اس تبدیلی نے مراد کو بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے وطن واپس چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے انڈیا چھوڑ دے گا، لیکن وہ اپنی مرضی اور مزاج کے خلاف واپس جانے کے بجائے دہلی سے ممبئی جا رہا تھا۔ یہ بات بھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ جبرن ممبئی کیوں جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ سوات میں دن رات انڈین فلمیں دیکھتا تھا اور وہاں کی ہیروئنوں کو بہت پسند کرتا تھا، ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتا تھا، یہی جذبہ لے کر وہ انڈیا آیا تھا اور آ کر پچھتا رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ علی اس کی طرف مائل ہو گئی ہے، اس سے پسند کر رہی ہے۔
وہ یقین سے کہہ رہی تھی کہ ضرور اسے کسی نے ٹریپ کیا ہے۔ جب وہ اپنے مزاج کے خلاف مجرمانہ حرکتیں کرتا ہے یا مرد سے عورت بن جاتا ہے تب یقیناً کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں چھپا رہتا ہے اور اس سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے۔ علی نے کہا پاپا ہم کسی بھی طرح اس جوان کو اس پراسرار ٹیلی پیتھی جاننے والے سے نجات دلائیں گے، پتہ نہیں کس نے اسے اپنے زیر اثر رکھا ہے۔ میں نے مشورہ دیا تم اس کے ساتھ ممبئی جا رہی ہو، وہاں اس کے قریب رہ کر دوستی کرو، پھر موقع پا کر اس پر تنویمی عمل کرو۔ اس وقت میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، ہم سب سے پہلے اسے کسی کے تنویمی عمل سے نجات دلائیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس نے اسے تابعدار بنا رکھا تھا۔ علی اس کے ساتھ ممبئی پہنچ گئی۔ ایک ہوٹل میں انہوں نے الگ الگ کمرے کرائے پر حاصل کیے تھے، وہاں وہ اس پر کسی وقت بھی تنویمی عمل کر سکتی تھی، اسے صرف میرا انتظار تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر کہا بیٹی میں آ گیا ہوں، تم اس کے دماغ میں پہنچو۔ وہ بیچارہ یوگا کا ماہر نہیں تھا، حالانکہ اچھا تگڑا جوان تھا، لیکن سگریٹ نوشی کی عادت تھی جو اسے چھوڑتی نہیں تھی، اس لیے وہ یوگا کی مشقیں نہیں کرتا تھا۔ ہم باپ بیٹی اس کے اندر پہنچ گئے، بڑی دیر تک خاموش رہ کر معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ شاید کوئی اس کے اندر چھپا ہو اور کسی ضرورت کے تحت اس سے بولتا بھی ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہمیں وہاں کسی کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکا۔ علی نے تھپک تھپک کر اسے سلا دیا، اسے اپنی طرف مائل کرتے کرتے تنویمی عمل کرنے لگی۔ ایسے وقت دماغ کے چور دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی بات اندر چھپی نہیں رہتی۔ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا، چپ چاپ معلوم کر رہا تھا کہ پہلے اس پر کسی نے تنویمی عمل کیا ہے یا نہیں۔ علی یہی سوال اپنے عمل کے دوران میں کر رہی تھی۔ اس نے جواب دیا مجھ پر کسی نے تنویمی عمل نہیں کیا ہے۔ پھر اپنے مزاج کے خلاف حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ میں نہیں جانتا، بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں کرتا ہوں۔ کہ ایسے وقت تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے اندر ہے اور تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری ذہنی روح بہک رہی ہو اور میں بے بس ہو رہا ہوں۔ جو لوگ اب نارمل ہوتے ہیں ان کی ذہنی روح کبھی کبھی بہکتی ہے اور آپ ہی آپ ایسا ہوتا ہے، اس کی وجوہات سمجھ میں نہیں آتی۔ علی نے طرح طرح سے گھما پھرا کر سوالات کیے، جواب ایک ہی ملا کہ اس پر کسی نے تنویمی عمل نہیں کیا ہے، وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے دماغ میں آ کر کبھی کچھ بولتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں یقین کرنا پڑا کہ اس کے اندر کوئی نہیں بولتا ہے اور نہ ہی اس پر کسی نے تنویمی عمل کیا ہے۔ علی نے ایک مخصوص لب و لہجہ اس کے دماغ میں نقش کرنے کے بعد کہا، صرف اس لب و لہجے سے کوئی تمہارے اندر آئے گا تو تم اسے محسوس نہیں کرو گے، ورنہ تمہارا دماغ حساس رہے گا۔ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی تم سانس روک لیا کرو گے اور آنے والوں کو بھگا دیا کرو گے۔ علی نے اسے تنویمی نیند سلا دیا۔ آئندہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جب اس کا دماغ لاگ رہے گا اور کسی کے لیے اس کے اندر آنے کی گنجائش نہیں رہے گی، تب وہ ہمیشہ نارمل رہے گا یا پہلے کی طرح کبھی کبھی اب نارمل ہو جایا کرے گا۔ اس مقام پر میں یہ واضح کر دوں کہ ہم باپ بیٹی دھوکہ کھا رہے تھے۔ سورج ڈوب رہا تھا، شام کے سائے گہرے ہوتے ہوتے تاریک ہو چکے تھے۔ دن کی آنکھیں بند ہوئیں، تاریکی کے ساتھ ہی جمالہ نے آنکھیں کھول دیں، ایک انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ وہ رات ہوتے ہی ایک بار شاور لیتی تھی اور لباس تبدیل کر لیتی تھی، کم سے کم لباس میں ہی رہا کرتی تھی۔ وہ باتھ روم میں آ گئی، نہانے کے دوران سوچنے لگی، میڈم سونیا میرے لیے بہت اہم ہے، مجھے ہر رات سب سے پہلے ان پر تنویمی عمل کرنا چاہیے۔ میں بلا ناغہ ہر رات یہ کرتی رہوں گی تو وہ ہمیشہ میری ہی گرفت میں رہا کریں گی۔ پھر اسے یاد آیا کہ ابھی ذوقم کوبرا اور مہتابی کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا جائے گا، ایسے وقت مجھے ان دونوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ وہ غسل کر کے کمرے میں آئی، الماری کھول کر ایک مختصر سے لباس کو نکالا، پھر اسے پہن کر صندوق کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے اندر ابوالہول اس کا منتظر تھا کہ وہ اسے کھولے گی اور اپنے دیوتا کا دیدار کرے گی اور اس کی پرستش کرے گی۔ ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ صندوق کے اندر اس کے دیوتا کا کیا حشر ہو چکا ہے۔ وہ لباس پہن کر آئینے کے سامنے آئی، بالوں کو برش کیا، چہرے کو ہلکے سے میک اپ کے ذریعے نکھارا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صندوق کے پاس آئی۔ اب اسے حقیقت معلوم ہونے والی تھی، اسے بہت زبردست شاک پہنچنے والا تھا اور وہ نہ جانے کیسے غیظ و غضب میں مبتلا ہونے والی تھی اور کیسی قیامت ڈھانے والی تھی۔ اس نے صندوق کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اسے کھولنے سے پہلے سر کو جھکا کر اپنی پیشانی صندوق سے لگائی۔ وہ بڑی یقین مندی سے ایسا کرتی تھی۔ پھر اس نے صندوق کی کنڈی کو ہاتھ لگایا، اسے کھولنا چاہا، اسی وقت خون کا بزر بولنے لگا۔ اس کا ہاتھ رک گیا، اس نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا، وہاں رکھا ہوا موبائل فون اسے پکار رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے سوچا، پھر صندوق کو چوم کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس وقت کوئی ضروری فون ہی ہو سکتا تھا، یا تو میڈم سونیا اسے مخاطب کر رہی تھی یا 7 بلڈرز میں سے کسی کا فون ہو سکتا تھا۔ اس نے موبائل کو اٹھا کر نمبر پڑھے، بلڈر 2 اسے مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا، یس باس، میں جمالہ بول رہی ہوں۔ بلڈر 2 نے کہا، ہم تمہارے تبدیل ہونے کا ہی انتظار کر رہے تھے، اب ہمارے آدمی مہتابی اور کوبرا کے بنگلوں کو چاروں طرف سے گھیرنے جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں بالکل الرٹ ہوں، کوئی گڑبڑ ہوگی تو فوراً ہی ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ نہیں جمالہ، ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، ہم تمام بلڈرز کا یہ فیصلہ یہ ہے کہ تم ابھی مہتابی کے بنگلے میں جاؤ اور میڈم سونیا کو ذوقم کوبرا کے بنگلے میں بھیج دو۔
تم دونوں وہاں رہو گی تو انہیں ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں دو گی۔ سر گھما کر صندوق کی طرف دیکھا، پھر کہا، اوہ باس، سونیا پر دوبارہ تنویمی عمل کرنا ضروری ہے، میں ابھی اس پر عمل کرنے ہی جا رہی ہوں۔ پلیز جمائلہ، تم ہمیشہ ہماری وفادار رہی ہو، ہر بات مانتی رہی ہو، ابھی بحث نہ کرو۔ ان 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے قابو میں لانے کے بعد سونیا پر تنویمی عمل کر سکتی ہو۔ اس کام کے لیے ابھی بہت رات پڑی ہے۔ اچھی بات ہے، میں ابھی میڈم سونیا سے کہتی ہوں کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو کر ماں دابی اور کوبرا کے بنگلوں پر پہنچیں گے۔ اس نے فون کو بند کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں سونیا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، تم منہ پر تو مما کہتی ہو اور پیٹھ پیچھے میڈم سونیا۔